اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہماری خوش نصیبی ہے خطیب ابن خطیب حضرت علامہ مولانا محمد رضا المصطفیٰ چشتی گولڑوی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. خوبصورت انداز خطابت ہے. جب آپ بولیں گے تو یقیناً ایک محفل میں لطف کی کیفیت ہوگی. محبت بھرا نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین. آواز آنی چاہیے کربلا کا شاہ حسین. جن کے بازوؤں میں طاقت ہے اپنے بازوؤں کو حرکت دیں اور نعرے کا جواب دیں. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا شفيعنا وشفاء صدورنا طبيبنا وطبيب قلوبنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مقصودنا موجودنا مصحوبنا مطلوبنا مقصودنا موجودنا مصحوبنا وملجانا وماوانا وآلانا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة
والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. ساتھ مل کے درود شریف پڑھو. الصلاة والسلام نازاں ہوں کہ حبدار حسین ابن علی ہوں. نازاں مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے. میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں. سمندروں کو جہاں نوکری نہیں، مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے. میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں. سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی. نازاں یہ شعر میرا پورا مضمون ہے. مضمون نازاں ہوں کہ حبدار حسین ابن علی ہوں. شیخین کے دشمن کو حمایت نہیں دیتا، شیخین چاچا جی بہو بیٹھو تشریف محبت نال بولو یار سبحان اللہ. نازاں ہوں ہر بندہ نہ بولے، جڑا ایک نمبر سنی بیٹھا نا اچھا کیا کہ سبحان اللہ. پیار نال بولو یار سبحان اللہ. نازاں ہوں کہ حبدار حسین ابن علی ہوں. شیخین کے دشمن کو حمایت نہیں دیتا. کچھ لوگ تو اس بات سے نالاں بھی ہیں مجھ سے، حسنین کے دشمن کو رعایت نہیں دیتا. حسنین کے دشمن کو آج دی پوسٹ غوری صاحب نے بڑا ڈھونڈ کے کلپ میرا لایا ہے. پھر میں کیوں نہ کہاں ہم تو شبیر کے
قاری ابو بکر صاحب غور کرنا ہے جناب. ہم تو شبیر کے دشمن کو برا کہتے، ہم تو شبیر کے، ہم تو شبیر کے دشمن کو برا کہتے. بولو بولو جی. ہم تو شبیر کے دشمن کو قتل حسین پر، قتل حسین پر انجان بنے بیٹھے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے. قتل شبیر پہ، قتل شبیر پہ، قتل شبیر پہ، قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں. ہم تو شبیر، او شبیر کے دشمن ہیں. ہم تو شبیر، ہم تو شبیر کے دشمن کو برا تے ہیں. ہم تو حسینیت کو زمانے میں عام کر دیں گے. حسینیت 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 کو زمانے میں عام کر دیں گے. یزید والوں کا جینا حرام. حسینیت کو زمانے میں عام کر دیں گے. یزید والوں کا جینا حرام کر دیں گے. ہم تو شبیر، ہم تو شبیر کے دشمن کہتے ہیں. رنگ کیوں آپ کے چہرے کا اتر جا، رنگ 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 کیوں کیوں رنگ کیوں آپ کے چہرے کا، کیونکہ ہم تو شبیر کے یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ شعر میں دیتے ہیں، انہاں دو پڑھیں دو دفعہ میں اور سناون لگا. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. یزید تیز ہواؤں کی جوڑ توڑ میں گم، حسین شام سے پہلے دیا جلاتا ہے. یزید موسم عیسیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بنا. ہم تو شبیر کے، ہم تو بولا یار، ہم تو شبیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں. شبیر کے اللہ وحدہ لا شریک کی حمد. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی ناز کے اندر
صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ سب حضرات جو پاکانے امت کی محفل میں شہدائے کرب و بلا کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہیں، اللہ سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جملہ انتظامیہ مسجد حاضہ، عالیان محلہ علاقہ، بالخصوص غوری برادران اور برادر محترم، محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا صابر ایوب صاحب نقشبندی، جن کی شبانہ روز محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ خانہ خدا پلاٹ والی مسجد میں سے ہر سمت سے آواز آتی ہے، یزید کل بھی مرد آباد، یزید آج بھی مرد آباد، حسین کل بھی زندہ آباد ہے، حسین آج بھی زندہ آباد۔ میں ابھی ایک جگہ خطاب کر رہا تھا مغرب کے بعد، یہ کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ جنہوں نے مارا، اور جملے کو ضائع نہ کرنا، میں 11:30 تک آپ کا نشہ پورا کر دوں گا۔ یہاں الحمدللہ ذوق بھی ملے گا، عقیدے کا پورا پیکج آپ کو عطا ہوگا۔ توجہ کرنا، یہ کربلا کیا ہے؟ یہ جملہ آپ کی ٹیسٹنگ کے لیے میں دینے لگا ہوں۔ کربلا کیا ہے؟ جنہوں نے مارا وہ مر گئے، اور جو مرے وہ آج بھی زندہ ہے۔ جنہوں نے مارا، جنہوں نے، بولو نا، جنہوں نے مارا، خبردار خبردار ایسا حسین بیان نہ کرنا دنیا غریب سمجھے۔ اوے یہ 10 روزہ محافل کا مطلب یہ نہیں کہ حسین کو طبیعت کے مطابق بیان کیا جائے۔ ان اہل سنت کی محافل کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرا حسین واقعہ کربلا کا محتاج نہیں۔ میرا حسین، تقریر سننا چاہتے ہو تو یار محبت سے صرف بولو سبحان اللہ۔ یہ میری مجبوری ہے، آپ جب تک بولیں گے نہیں مجھے مزہ نہیں آتا۔ سنیے، توجہ کیجئے۔ بعض لوگوں کو تصوف، صوفی پن بولنے نہیں دیتا۔ حسین سننے کے لیے صوفی بن کے نہ بیٹھا کر، ملنگ بن کے بیٹھا کر۔ سن، توجہ کر۔ جنہوں نے مارا وہ مر گئے۔ ہمارے اردو کے رائٹر گزرے ہیں، رائٹر بڑا اچھا لکھتے تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ ایک جملے میں کربلا بیان کر، ایک جملے میں کربلا بیان کر۔ انہوں نے فرمایا پھر اس سے زیادہ آسان جملہ کوئی نہیں، کیا کہ یزید تھا حسین۔ یزید چاہتا کیا تھا؟ ہاتھ مل جائے۔ چاہتا کیا تھا؟
بیعت ہاتھ کا تقاضا ہوتا ہے، بیعت یزید کا تقاضا یہ تھا حسین کا ہاتھ مل جائے، فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں اسی علی دے پتر ہاں، اس کا یہ تقاضا تھا ہاتھ مل جائے۔ حسین نے سر نیزے کی نوک پہ رکھوا کے اعلان کیا، خبردار سرداد ناداد دست در دست یزید۔ سمجھ نہیں آئی تے ترجمہ اردو نہ کر دیا، این ڈلی ڈلی آخر ربو تے بڑا مزہ سی، پیار نال بولو سبحان اللہ۔ آیا کاش میں بھی کراچی نہ رمنے والا ہوئیاں، دوروں آئے ہوئیاں نا جی، روپے 50,000 ایڈوانس دیتا ہوئے ہونے، سمجھ آئی۔ میں راتی بھی تقریر پہ کرنے ہیں لاہور نا، تو میں امامہ شریف نہیں بدھا، جناب کیا بھی نہیں پائی یا ٹوپی پائی گئی، میں کہا برداشت کرو 60 والی ٹوپی والا مولوی نے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں آیا کتھو آیا دلے پہ آیا نے یرا گھرے نے بیٹھے ہیں سارے، کوئی باہروں تھوڑے آئے ہیں۔ آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں حلیہ کیسا ہے، امامہ کیسا ہے، پگڑی کیسی ہے، سمجھ آئی، دستار کیسی ہے، اس کے پاس گاڑی کیسی ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ دو، یہ دیکھا کرو یہ بولنے والا پیغام وہ دے رہا ہے جو میرے علی کا ہے۔ یہ نہ دیکھا کرو حلیہ کیسا ہے، یہ دیکھا کرو یہ جو بولتا ہے اس کے لفظوں میں فکر رضا ہے۔ یہ فکر رضا والا ہے، انہاں کی منے ہوئے۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا قبلہ صابر ایوب صاحب، میری مجبوری ہے تھوڑا سا میں اور گرم ہوتا ہوں پھر آپ کے ذوق کی طرف آتا ہوں، توجہ۔ میں کلپ سن رہا تھا، کہنے والا کہہ رہا تھا، کہنے والا بولو بولو، کہنے والا نا نہیں لینا، اپنا مسلک چھوڑنا نہیں، کسے دا چھیڑنا نہیں، لیکن توجہ کر، عقیدہ دینا یہ میں اپنا حق سمجھتا ہوں۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، سنو اے پلاٹ کی مسجد میں آ کے ذکر حسین سننے والوں، کہنے والا کہہ رہا تھا ایک بندہ، ایک آسان اس تو پہ کرے نا، لے اس تو پہ بولنا یاد کرو، ایک بولو یار، ایک کہنے والا کہہ رہا تھا، اس کی بات نقل کرنے لگا ہوں، نقل کفر نہ کفر باشد۔ صابر ایوب صاحب کہنے والا کہہ رہا تھا ایک بندہ، اس نے مولا علی کے گلے میں ڈالا پٹا، مولا علی کے گلے میں ڈالی رسی اور اس کو کھینچا۔ میں کہتا تجھے شرم نہیں آتی؟ جس کے آگے مرحب دم نہیں مارتا، غوری صاحب، جس کے آگے مرحب دم نہیں مارتا، کسی کی مجال کیا ہے کہ اس کے گلے میں رسی ڈالے؟ میں کیا پاگلا، جس کے گلے میں رسی ڈالے وہ علی تیرا شاہ مردہ، شیر یلدہ، قوت پروردگار۔ تم کیا جانو علی کہاں؟ علی دا پوچھنا ہی تھے کسے چرسی پہی کو لو نہ پوچھ، کسے مہر علی دے سنگی کو لو پوچھ۔ دساں کون علی؟ بڑی مہربانی محبت نال بولو یار سبحان اللہ، بڑی مہربانی جی، ہر بندہ ذرا تھوڑا جہا میرے نال آج سارے شامل ہو جاؤ۔ آج اساں دنیا نو دسنا ہے، درو دیوار گواہ کرنی ہے کہ سنی عشاء دی نماز پڑھ کے باوضو ہو کے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اعلان پہ کر دینے، جانا فدائے حیدر۔ حالی سارے نہیں بولے جی، ہاتھ جا کے آکھو سبحان اللہ۔ جانا
جانم جانم شاہ مرداں غریب تیرا امیر میرا غریب تیرا امیر میرا میرا تے علی جدوں خیبر دیواری آئی میرے نبی نے اعلان کیتا ہے یا علی علی کتھے مولا علی آئے آسان کرن لگا گلہ سنیاں تو فرمایا جھنڈا لے اے جھنڈا لے جا خیبر فتح کر جب مولا علی قبلہ یہ بہت سارے خطیبوں نے بات بیان نہیں کی کتابوں میں موجود ہے توجہ کیجئے بہت سارے خطیبوں نے یہ بیان نہیں کی علامہ صاحب لیکن کتاب میں میں نے خود پڑھا جب مولا علی چلے نا حضور نے ہاتھ بلند کیے کوئی معمولی کام کرن تو نہیں نہ جا رہا ہے ہاتھ میں جھنڈا دیا فرمایا جا فتح کر کے آ اکھاں جانن تے مصطفیٰ جانے تو جا مولا علی جب چلے نا تو سرکار نے گورے گورے ہاتھ بلند کیے رب کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک علی دوسری دفعہ نہ ملے تو کیوں نہ پیار کر مولا علی نال اور جدے نال میرا نبی پیار کرے جدے نال میرا نبی پیار کرے حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ یہ نہ کہ مولوی صاحب خالی شعر پڑھ دے رہے کوئی بندہ یہ نہ کہ جناب مولوی صاحب خالی شعر و شاعری دے اندر رہے آنا 300 آیات قرآن پاک دیاں ایسیاں نے جڑیاں مولا علی دے شان اندر آئیاں پہلے اللہ دا قرآن سن پھر محمد دا فرمان سن پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پیار نظر ہچا کیا کو یار سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون سن حضور دا فرمان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب علیاً من احب علیاً فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علیاً فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ حضور نے فرمایا جنہیں علی نال بغض کیتا انہیں نبی نال کیتا جنہیں نبی نال کیتا انہیں خدا نال کیتا پر جنہیں علی نال پیار کیتا پر جو میرے علی سے پیار کرے وہ مجھ نبی سے پیار کرے اور جو مجھ نبی سے پیار کرے وہ خدا سے پیار کرے اور بات سن توجہ کر اوہ جدہ دیکھو نا آج تک میرے والد صاحب کے ساتھ صابر ایوب صاحب کی بڑی رفاقت تھی یہ بڑی محبت کرتے تھے ان سے پیو مجھ بشیر ہوئے تھے پتر پیدا چاہنا کہ نہیں چاہنا جتھے بہنے لوگ کہنے علامہ ابن علامہ آ گئے چشتی صاحب سے صاحبزادے آ گئے بیٹے آ گئے جگر گوشہ شیر اہل سنت آ گئے میں کہا 15 صدیاں بعد علی نے غلام نہیں ہی حال ہے تے مولا علی نہیں کے شان ہو سی تے پتر حسین نہ کے مقام ہو سی تو مجبور کہہ دیتا ہے تو کہہ دیتا ہے غریب لٹے گئے مارے گئے میں کیا جلیا تو سمجھے ہی نہیں حسین کون ہے تینوں سمجھ ہی لگی حسین کون ہے اے شہزادہ گلگوں کوا راکب دوش مصطفیٰ
اے گلگوں کبائے راکب دوش مصطفیٰ تو سمجھے ہی نہیں اے جڑا غریب ہے تیرا میرا تے عقیدہ ہے میرا بادشاہ حسین ہاں میرا بادشاہ سارے ایک باری مل کے بولو جناب میرے نام مل کے آنکھو جی میرا بادشاہ بڑی مہربانی اگر میدان کربلا دی سیر کرنا چاہنا ہے آج اگر شہزادہ اون محمد دا قصہ سننا چاہنا ہے آج سرکار زینب پاک دی بارگاہ وچ ہدیہ تبریک سننا چاہنا ہے تے تھوڑی دیر میری مدد کر میرے نال مل کے آگ بھائی میرا بادشاہ اوے بڑی مہربانی جنہ دا عقیدہ ہے شاہ تو حسین بادشاہ تو حسین دین تو حسین دین پناہ تو حسین او بندہ میرے نام مل کے بولے جی میرا بادشاہ ہے میرا میرے کرنا میں آواز آنی چاہیے مل کے بولو جی میرا بادشاہ میرا بادشاہ ہے میرا بادشاہ کون امام علی مقام اگر جہاں بہت ساری چیزیں میں چھوڑ کے آ رہی ہوں اگر جہاں میں غم کربلا نہیں ہوتا اگر جہاں میں غم کربلا نہیں ہوتا غموں کا ذوف تو ہوتا آسان نہیں ہوتا وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین جہاں خدا کے سوا دوسرا وہاں خیال محمد میں آ رہے نانے نے پیٹھ پہ بٹھایا فرمایا یہ سجدہ ہے خدا کا میں نے حسین تجھے گرنے نہیں دیا ایک جملے پہ اگر آپ غور کریں نا کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے ایک جملے پہ غور کرنا سنو حسین سے پیار کرنے والے نانے نے فرمایا سوار ہے میں سجدے میں ہوں سجدہ خدا کا ہے میں سجدے میں ہوں علامہ صاحب اس جملے پہ غور کیجئے حضور نے فرمایا حسین میں سجدے میں ہوں تو اوپر ہے میں نے تجھے گرنے نہیں دیا میرے ساتھ وعدہ کر جس طرح میں نے تجھے گرنے نہیں دیا تو نے محمد کا سجدہ گرنے نہیں ذوق ہوئے تو ایک شعر نہ سنا میں تھے اتنی فرمائشاں حافظ صاحب کے یقین کرو کہ کم از کم 1 بجے تک ٹائم چاہیے پر ایسا 11:30 کام مکاونا بھی ہے نا کیوں جڑے سنگی بار چوکیداری تے بیٹھے نا ان دا بھی خیال رکھنا ڈھلے پہ بول دیو پیار نال بولو سبحان اللہ اسی ملک نال پیار کرنے والے لوگ ہاں اپنے ادارے نال پیار کرنے والے لوگ ہاں پاک فوج زندہ باد دے نعرے مارن والے ہاں گاج باج کی آنکھوں سبحان اللہ اوے میری گل نو غور نال سننا میں کیا عرض کرنا پہ ہاں فرمایا سجدہ انہوں تو نہیں گرن دینا وہ حسین جس نے نماز میں کئی سنتوں کو بڑھا دیا وہ حسین وہ حسین وہ حسین وہ حسین
میرے دل دا چین یا حسین وہ حسین جس نے نماز میں وہ حسین جس نے نماز میں کئی سنتوں کو پڑھا دیا کبھی تیر کھا کبھی تیر کھا کہ رکوع کیا کبھی سر بسجدہ کٹا دیا وہ حسین مزہ جو رب دی نماز وچ نہ سود وچ نہ ساز وچ حسین سجدے وچ سر کٹایا حسین اج بھی نماز سوال لکھ دے جواب لکھ دے اسی روندے نہیں رونا آ جاندا ہے اسی روندے نہیں رونا آ جاندا ہے روتے ہیں اس لیے بھی کہ ٹکڑوں کی شکل میں بکھرا پڑا تھا خاک پہ کنبہ بطول کا روتے ہیں اس لیے بھی کہ ٹکڑوں کی شکل میں بکھرا پڑا تھا خاک پہ کنبہ بطول کا شجر و حجر زمین و زمان سب رو دیے خضر کربل میں دیکھا حال جو آل رسول کا وہ حسین مولا حسین نے بھی وعدہ کیتا نانا جی تساں پریشان نہیں ہونا جتنا بھی اوکھا ویلا کیوں نہ آیا نا اساں دوواں بہناں بھراواں نے نال رہنا تابر صاحب غوری صاحب یہ جملہ اکثر آپ نے سن رکھا ہے لوگوں سے واقعات کربلا کے اندر نا 3 شخصیات ایک مستحق لعنت جس کا نام یزید خبردار اگر کوئی مولوی منع کرے نا کہ یزید پہ لعنت نہیں ڈالنی کوئی مولوی آپ کو منع کرے نا یزید مجھے بھی پچھلے دنوں میں ایک بندہ کہنے لگا چھوڑو جی روان دو درود نہ پڑھیے حسین دے میں کہا پھر کلمے میں نہیں کہتا لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے نفی کرتا ہے حسین پہ درود پڑھتے ہوئے یزید پر لعنت کیوں نہیں بھیجتا ذرا توجہ کر امام علی مقام نامی محرم دا دن آپ نے خیمیاں دا چکر لگایا اور ویکھنا میں ایک جملہ دینے لگا حالانکہ لڑن گیا نہیں لڑنا پڑ گیا امام علی مقام کربلا میں لڑنے گئے نہیں لڑنا پڑ گیا پڑ گیا کہ جدو پہ ونجے پیڑ تے بندہ ہی نہیں آگنا ان پہ نا شاہ مردان اپنی فوج ویکھو یار ہمارے چکوال تلگان پنڈی گیب کے بہت سے لوگ فوج میں ہیں جاتے ہیں جرنیل بھی ہیں پتہ نہیں نا 18 سال تو گھٹ نہیں دینے 18 سال تو گھٹ پہلے جاؤ میڈیکل کروا کے آؤ اس کی ہائٹ کتنی ہے اس کا سینہ کتنا ہے اگر یہ سارا میڈیکل اور ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو تو بندہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے پر صدقے جاواں حسین تیری فوج تو کدھرے 18 سالاں دا جوان پتر کدھرے 6 مہینے دا اصغر اردو ادب سے جو محبت رکھنے والے ہو نا اردو ادب سے سن کون اصغر ایک جملہ جناب اصغر ایک حضرت جناب علی اکبر غوری صاحب توجہ جو اردو ادب سے پیار کرنے والے ہو ناصرانی شاہ والا میں نہ تھی عمر کی قید ناصرانی
شاہ والا میں نہ تھی ناصران شاہ والا میں نہ تھی عمر کی قید چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے ننھا بچہ میدان کربلا کے اندر میں نے یہ بیان نہیں کرنا پانی مانگنے گئے تھے پانی کیا چیز ہے حسین کے سامنے میں نے یہ بات نہیں کرنی لیکن اصغر تھا نا میدان کربلا میں نظر عالم تصورات کے اندر پتہ کرتے ہیں امام علی مقام کو لو پتہ کرنے ہیں شہزادہ اصغر کو لو تسی میدان کربلا دے اندر لہن کی گئے ہو اور 6 مہینے دا بچہ چل سکدا نہیں بول سکدا نہیں لڑن واسطے میدان کربلا دے اندر کیوں گئے ہو شہزادہ اصغر کہنے لگا چپ کر جا لوگاں دے بچے اور نے علی دا بچہ اور فرمایا ٹھہر جا لوگاں دے بچے اور نے علی دا بچہ اور شہزادہ اصغر مسکرا کے کہنے لگا توجہ میرے آلہ غوری صاحب اردو ادب نال پیار کرنے والا شہزادہ اصغر کہنے لگا تیر ہونٹوں کی کمانوں سے چلانے تیر ہونٹوں کی کمانوں سے چلانے آیا اپنے نانا کا ہنر رنگ میں دکھانے ماں کی آغوش سے بے تیغ بغیر تلوار نے ماؤنی جولی جو بغیر تلوارہ نے ماں کی آغوش سے بے تیغ سرے دشت بلا ملا میں تیری اوقات بتانے اور مولا فوج تھی 6 مہینے کا بچہ 18 سال میرا یہ جوان بیٹا میرے ساتھ ہے تقریباً 19-20 سال اس کی عمر ہے پچھلے دنوں نا ہمارا میٹر جو بجلی کا گلی پہ لگا ہوا تھا نا اس میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا کوئی تار بار میٹر کی نا ہل گئی تو یہ کہنے لگا ابو جی میں جا کے دیکھتا ہوں یہ تھوڑا سا چلا نا تو میں نے کہا روکو اوے روک تو نے نہیں جانا ابا جی کیوں اور ٹھہر جا تو نے نہیں جانا میں خود گیا میں نے خود جا کے دیکھا میں نے خود اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی پتہ ہے کیوں میرے دل میں یہ بات تھی اگر بجلی نقصان پہنچائے میرے بیٹے کو نہ ہو اگر بجلی سے نقصان پہنچے میرا بیٹا بجلی کے نقصان سے کہیں پریشان نہ ہو جائے میں نے جوان بیٹے کو نہیں لے کر گیا میں نے میٹر کے قریب نہیں جانے دیا صدقے حسین کربلا والے 6 مہینے کا بھی لے آیا 18 سال میرے پاس جھوٹے واقعے نہیں کہ میں آپ کو جھوٹے واقعے سنا کے رلاؤں سن توجہ کر کون علی اکبر حدیث پاک میں آتا ہے یہ علماء بیٹھے ہیں بہتر جانتے ہیں مولا حسن بھی مشابہ تھے حضور کے مولا حسین بھی مشابہ تھے حضور کے ایک سر سے بالوں سے لے کر چھاتی تک ایک چھاتی سے لے کر پاؤں تک
حسن حسین دونوں اکٹھے ہوتے تھے تصویر مصطفیٰ بن جاتی تھی. لیکن کربلا والے کہتے ہیں ہمارے قافلے میں ایک شہزادہ ایسا تھا جو حسن کی بھی شبیہ تھی حسین کی بھی شبیہ تھی, پورا تصویر محمد تھا. اگر آپ کا ذوق ہو تو سنو, روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا, روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا, اس نے آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی, جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرا علی اکبر ہے حسین, اس نے 2 بار محمد کی جوانی. امام علی مقام نے خیمیاں دا چکر لگایا, چل دیاں حضرت شہربانوں دا خیمہ آ گیا. سرکار آقا حسین نے فرمایا شہربانوں تیری کوفیاں ککھ نہیں قدر کی تھی, جو کچھ ہویا ہے دنیا جان دیے, لے کے بال بچا ٹر جاتے سے اپنے, آئی گڑی میرے امتحان دیے. حضرت شہربانوں قدماں دے گر جاندیاں نے, عرض کر دیاں نے میرا حسین میرے جیوں شہزادیاں لکھ صدقے, بندی خاک اس پاک دربار دیے, اور بھامے نوشیروان دی پوتری ہاں پر اونچی شان حسین سرکار دی. اگلا خیمہ آیا سرکار زینب پاک دا, سرکار زینب دا خیمہ آ گیا. سرکار زینب دے خیمے میں جدوں مولا حسین پہنچے, اور توجہ کرنا نا علی اکبر دنیا تو شہادت دا جام نوش کر گئے, علی اصغر میدان کربلا دے اندر چلے گئے. ہن جدوں خیمہ آیا سرکار زینب پاک دا, امام علی مقام کدی بہن وال ویکھ دے نے, کدی بہن امام علی مقام وال ویکھ دی ہے. اوے انہاں دی محبت تو صدقے جاواں, انہاں دے نظریے تو صدقے جاواں, جنہاں نے نانے نال وعدہ پورا کیتا, بابے نال وعدہ دوواں نے کیتا. ایک نے کہا کملی والیا حسین نے تیرا سجدہ نہیں چھوڑنا, تے زینب نے فاطمہ دا پردہ نہیں چھوڑنا. دوواں نے وعدہ پورا کیتا, دوواں بہناں بھراواں دی ملاقات ہوئی. امام علی مقام نے فرمایا اگر کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے. سرکار زینب کہنے لگی بھائیا میں تو آپ کے خیمے میں آنے والی تھی, میں یہ چاہتی ہوں آپ کل کربلا کے میدان میں بعد میں جائیں. یہ جو میرے ننھے 2 بیٹے ہیں نا, ایک دی عمر 6 سال, ایک دی 5 سال, چھوٹے چھوٹے بچے. اور خاندان مصطفیٰ نور والیاں دا گھرانہ ہوئے. آج بھی سید بیٹھا ہوئے تو سونا لگدا ہیں, آج بھی سید زیادہ 14 صدیوں کے بعد بیٹھا ہونا خوبصورت لگتا ہے. بندے کا دل اسے دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ واقعہ آل رسول ہے. وہ کہتے سونے ہو سنو جڑے میدان کربلا وچ ننے ننے شہزادے زینب دے پتر بن کے بیٹھے ہو سن. میں یہ چاہتی ہوں آپ بعد میں جائیں, یہ پہلے جائیں. مولا حسین مسکرائے بھی, چہرہ لال ہو گیا, آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگ گئی. مولا حسین کہنے لگے بہن تجھے پتہ ہے میں تیرا بھائی ہوں, میں اپنا زخم برداشت کر سکتا ہوں, پر بہن تجھے تو نہیں نہ رلا سکتا. میرے ساتھ جو ہوا میں جانوں میرا خدا جانے, تو جا چلی جا. سرکار زینب پاک نے ہاتھ جوڑ کے, پھر زینب بولنا تو جانتی ہے نا جی, سرکار زینب بولنا تو ہر کان میں رس گھول رہے ہوں جیسے, ہر کان میں رس گھول
رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے سرکار زینب پاک نے بولنا شروع کی تھا ایک کون سرکار زینب ایک کون سرکار نے آخری حج جنہوں اپنے موڑیاں تے بٹھا کے کرایا اسے سرکار زینب کہتے ہیں میں کیوں نہ آنکھاں سجا کے ہونٹوں پہ حیدر کا نام زینب نے ستم کا کر دیا قصہ تمام زینب نے یزید والا بھی کہتا نہیں یزیدی ہوں کچھ اس طرح سے لیا انتقام زینب نے سرکار زینب پاک نے ہاتھ جوڑ دیتے عرض کی تھی مولا پہلے میرے پتر جان گے امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے بہن جی میں تیری مرضی سرکار زینب پاک نے دوواں شہزادیاں نو تیار کیتا غسل دے کے کنگھی مار کے سر تے امام پوا کے ہاتھ دے اندر نانے دی تلوار دے کے سرکار زینب پاک نے فرمایا بیٹا میدان کربلا وچ جانا ہے لیکن ایک گل دا خیال رکھنا سرکار زینب نے کہا بچوں سے دشت سے گرد اٹھے لشکر کفار گرے اپنے پاؤں اس طرح رکابوں میں جمائے رکھنا کل کوئی یہ نہ کہے حیدر کرار گرے اس نے خطبات کے لشکر کو دیا یوں ترتیب پہلے دربار گرے بعد میں سرکار گرے دونوں کو تیار کیا میدان کربلا میں بھیج دیا اور ویکھو ہزاراں تے لکھاں دی تعداد فوجی تے دو ننے جیسے پائی حسین میں علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر میں ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا ہڈے سونے بچے شہزادے ابن سعد کہنے لگا جاؤ پتہ کرو یہ ننے ننے کون نے اے سونے سونے پھول کون نے یہ رنگین کلیاں کون نے جاؤ انہاں کولوں پتہ کر کے آؤ یہ بچے کون نے ایک یزیدی سپاہی آیا اون دے کول کھڑا ہو گیا کہنے لگا ساڈا لیڈر پیا پوچھدا ہے تسی کون ہو قاری صاحب تقریر ختم ہون لگی ہے توجہ کرنا اون کول جا کے یزیدی پوچھدا ہے او بچیا تسی کون ہو اون کہنے لگا چپ کر بت توڑ کے کعبے کو صفا کر دیا ہم نے بت توڑ کے کعبے کو صفا کر دیا ہم نے بندوں کو طلبگار خدا کر دیا ہم نے محمد کے نواسے وطن دور ہمارا آدم سے جو تھا پہلے وہ تھا اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر رکھے اسی پر موت عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین محبت نال بولو یار سبحان آپ پہ پابندیاں تھے آپ پہ اجازتاں ہے جی حکومت اللہ پاکستان ہمیں عطا ہے اور محبت نال بولو یار سبحان یہ حافظ ریحان صاحب ہیں میرے شاگرد بھی ہیں میرے بھتیجے بھی ہیں یہ کہتے ہیں خاتون جنت کی بارگاہ میں بھی حاضری لگوا یہ گھرانہ ہی ایسا ہے جناب اور یہ یاد رکھنا جس نے بھی بی بی سے بی بی کے بچوں سے پیار کیا ہے نا جس بندے بھی پیار کیتا میں تو انہوں دس نہیں سکتا آپ نے ہور کا نام سنا ہے نا ہور کا پتہ ہے اور کیسے آیا یہ بات صرف ختم نہیں معجزات پر بخشی یہ شاگردہ نے یہ نقصان ہونا میں اگلی بتاؤ بخشش بھی ڈھونڈتی ہے شہ مشرقین کو مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی اور کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو امام علی مقام اپنی سواری پر سوار ہے وہ آنے سار نہ تو اس لگام
جس سواری تے سوار ہے نا آپ، وہ لگام پکڑ لی. جب لگام پکڑی نا تو مولا حسین پاک نے نا ایک رجز پڑھا، ایک جملہ کسا، فرمایا پیچھے ہٹ، تیری ماں تینو روے، تیری ماں تینو پیچھے ہٹ. حر نے نا فوراً لگام کو چھوڑ دیا، اور فوراً لگام چھوڑ کے نا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حسین تو نے میری ماں کی بات کی کوئی بات نہیں، پر میں تو جانتا ہوں تیری ماں کون ہے. اسے کہتے ہیں یو ٹرن. اور نے کیا کہا، تو نے جو کہہ دیا میری ماں کو کہہ دیا، وہ عام عورت ہے کوئی بات نہیں، پر میں جانتا ہوں فاطمہ بدہ تو منی کون ہے. اور سنیو ناراض نہ ہوا کرو، یہ بی بی کی ذات. میں لاہور بھی جملہ دے کے آیا، اتھے بھی نہ دیں تے زیادتی ہو سی. یہ پانی ہے نا پانی، اصطلاح فقہ میں یہ علماء نے بات لکھی ہے، جو فقہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ بیٹھے ہو، مدرسین بیٹھے ہو، پانی دو حال سے خالی، پانی دو حال سے خالی نہیں ہوتا. پاک ہوتا ہے یا پاک کرنے والا ہوتا ہے، جسے فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں طاہر یا مطہر. یا پانی پاک ہوتا ہے یا پاک کرنے والا ہوتا ہے. میں نے کہا مولوی جی اور یہ جملہ میں اشارتاً دینے لگا ہوں، میری زندگی کا نچوڑ ہے، خبردار کبھی بھی بی بی کے بارے میں ہولی بات نہ کیا کر. میں نے کہا مولوی جی تمہیں شرم نہیں آتی، ماننے پہ آئے تو پانی کو طاہر بھی مانتا ہے مطہر بھی مانتا ہے، ان کو کیوں نہیں مانتا جن کے گھر میں آیت تطہیر. ان کو کیوں نہیں مانتا جن کے گھر میں آیت کل حاصلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حر نے فوراً لگام کو چھوڑ دیا، کہنے لگا آپ نے جو کہہ دیا، میں کچھ نہیں آکھنا، میں جاننا مازارہ پاک کون ہے. جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بی بی زہرا تیرے پردوں کا خیال آتا ہے. فوراً چھوڑ دیتا اور ہاتھ بن کے کہنے لگا حسین میں جاننا ماں تیری ماں کون ہے، میں جاننا ماں زارا کون ہے، میں جاننا ماں او میرے نبی دے دل دا چین ہے، او میرے نبی دی راہ دے فاطمہ بدہ تو منی، میں جاننا ماں فکرائے سرور پہ چھوڑی اے لجا میرا ہوار. فکرائے سرور پہ چھوڑی ہے لجا میرا ہوار، عظمتوں کی پاسداری کا صلہ لے جائے گا نار دوزخ سے. یہ جنت رات بھر کہتی رہی احترام فاطمہ حر کو بچا لے. خبردار بی بی پاک کی بارگاہ میں کبھی اولی بات نہیں کرنی. ہم زہرا کے بچوں کے بھی غلام ہیں، زہرا پاک کے بھی غلام ہیں، لیکن کسی کم بخت کی بولی میں بھی نہیں آنا، کسی کم بخت کی بولی میں بھی، کسی کم بخت کی بولی میں بھی نہیں آنا. اگر کوئی علی کرے دیکھا کر دل میں صدیق ہے کہ نہیں. او بولو یار. اگر کوئی حسین حسین کرے دیکھا کر اس کے دل میں ابو بکر و عمر کا پیار ہے کہ نہیں. اور لوگوں نے بڑی بڑی عبارتیں لکھی، لوگوں نے بڑے بڑے جملے لکھے، لیکن آج تک کسی گستاخ صحابہ کو
علماء کے یہ آپ نہیں دیکھو گے. کیوں؟ ان 72 میں ابو بکر بھی آتا ہے, ان 72 میں ابو بکر بھی آتا ہے, عمر بھی آتا ہے, عثمان بھی آتا ہے. اور پتہ نہ مزے نکال کے وے مالکاں فرمایا او دوتریا مدینے وچ انہاں نو نال میں رکھساں, کربلا وچ نال تو رکھنا. جڑے سمجھ گئے جڑے نو سمجھے محبت نہ لاکھوں میں دس دینا سبحان اللہ. فرمایا مدینے میں میرے ساتھ ابو بکر و عمر ہے, اوپر سونا کربلا والوں کا ذکر سننے والے جا کسی سے بھی پوچھ لے کہ کربلا معلی میں آج بھی جہاں حسین کا روضہ پاک ہے وہاں علی کے 2 لال لیتے ہیں, ایک کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا عمر. ایک کا نام محمد ابو بکر بن, دوسرے کا نام عمر بن. نواز شریف نے گھر جمے دی نا بے نظیر رکھی, بے نظیر نے گھر جمے پتر نا نواز شریف. میں نے کہا صرف اتنا بتا دے علی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ مولا علی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا نام عمر کیوں رکھا؟ مولا علی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ابو بکر میرا بھائی, ابو بکر بتانا چاہتے ہیں علی میرا بھائی, لیکن بی بے دی چکراں وچ آ کے خبردار خبردار کھجوراں دے رولے نہیں پانے, کھجوراں دیاں گلاں اے منافقاں دیاں گلاں نہیں کرنیاں. ساڈا تے عقیدہ با خدا, بس یہ آخری شعر ہے, تقریر ختم جی. با خدا اچھا کہ ایک بار آنکھوں نا یا سبحان اللہ. زندگی جتنے شعرانی فرمائش آج تو پہلے نہیں آئی, ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ. با خدا کی مائیں کونوں مکان ہے, سارے ہاتھ بن کے آنکھوں جی. با خدا تبلیغ میں حق کی تبلیغ میں